آج ہم بات کرنے والے ہیں مصر کے ایک ایسے معجزے کے بارے میں جس کے بارے میں جان کر آپ بھی یقیناً حیران رہ جائیں گے کہ فرعون کے محل سے اچانک اذان کی آواز کیوں آنے لگی۔ یہ سب ہونا کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے اور کئی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ فرعون کے محل سے اذان کی آواز آتی ہے، اور کئی لوگوں نے اس بات کو ثابت بھی کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں۔ اور کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کی کوئی نشانیوں میں سے ایک ہے، یا پھر یہ ہم مسلمانوں کے لیے کوئی نصیحت کا باعث ہے؟ اس کے بارے میں ابھی تک کسی کو کوئی بھی ایگزیکٹ نہیں پتہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں اپنی آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں۔ دوستو، حضرت موسیٰ کی تاریخ سے تو ہم سب مسلمان اچھے سے واقف ہیں اور ان کی تاریخ کو اچھے سے جانتے ہیں، اور ان کے دور زندگی کے بارے میں بھی اچھی طرح واقف ہیں کہ وہ کیسے بنی اسرائیل فرعون مصر کے مظالم سے بچا کر وہاں سے لے گئے تھے اور ان کو بحفاظت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا تھا، اور اس سب کے دوران مصر کا یہ بادشاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا۔ ہم سب اسلامی کتابوں سے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ یہ بات کیسے سچ ہے۔ تورات اور زبور میں بھی فرعون کا ذکر آیا ہے، ایک نہیں بلکہ بہت سے فرعونوں کا ذکر آیا ہے جن کے نام بھی درج ہیں، لیکن جس کے بارے میں اس فرعون کا کوئی بھی نام درج نہیں ہے۔ یہ یاد رہے کہ فرعون اس وقت مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جس کی بنیاد پر مصر کے بادشاہ کو پہچانا جاتا تھا اور اس کی عزت کی جاتی تھی۔ ہم عام الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ قدیم مصر پر اسی طرح 30 سے 35 خاندانوں نے حکومت کی، اور اسی طرح یہ حکومت تقریباً 1500 سالوں تک چلتی رہی، جو کہ بہت ہی زیادہ ظالم تھے۔ مصر کے لوگوں پر بہت ہی زیادہ ظلم کرتے تھے اور ان کو زندہ مار ڈالتے تھے۔ جو بھی ان کی عبادت نہ کرتا تھا ان کی آنکھیں نکال دی جاتی تھی، یا پھر ان کو ایسی سزا دی جاتی تھی جن کو وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے، اور موقع پر ہی دم توڑ دیتے تھے، اور مصر کے لوگوں کو جیسے دل کرتا استعمال کرتے تھے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو زندہ جلا دیتے تھے، کیونکہ اس وقت جو بھی فرعون ہوتا تھا اسے مصر کے لوگ اپنا رب مانتے تھے، اور جو ایسا نہ کرتا اس کا قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور اس دور کے فرعون کو جیسے بہتر لگتا تھا وہ مصر کے لوگوں پر حکومت کرتا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا حکمران نہیں آیا جو کہ نیک دل ہو۔ ایسے ہی یہ دور بہت عرصے تک چلتا رہا، اور لوگ ایسے ہی بہت سے بادشاہوں کی عبادت کرتے رہے اور انہیں اپنا رب مانتے رہے اور ان کا حکم مانتے رہے۔ ان میں سے ایک دور میں ایک رمیسس نامی فرعون تھا، جس کا ایک عالی شان دربار مصر میں ہی موجود تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ عالی شان تھا اور تمام درباروں میں سے مرکوب مانا جاتا تھا۔ ایک قدیم عرصہ گزرنے کے بعد مصر کے شہر سیلاب کی وجہ سے ڈوب گئے تھے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہاں پر سیلاب اور خشک سالی کا مقام بار بار دیکھا جانے لگا۔ اسی دوران اس فرعون کے دربار کے اوپر مٹی کے بڑے بڑے ڈیلے جمع ہو گئے، جس کی وجہ سے اس دربار کو عام زمین پر دیکھا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ یہ دربار مٹی میں دب گیا تھا، اور کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ دربار مٹی کے نیچے ہی دفن ہو گیا تھا، اور ایسے ہی بہت سالوں بعد لوگوں نے نہ جانتے ہوئے اس مٹی میں دبے ہوئے دربار کے اوپر چھوٹی سی مسجد بنا دی۔ اس بات کا کسی بھی انسان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے نیچے ایک دربار دفن ہے، جو کہ ایک فرعون کا دربار ہے، جس کی وجہ سے جب بھی مسجد میں اذان دی جاتی تھی تو اذان کی آواز اس دربار سے ہوتی ہوئی ہوا میں گونجتی تھی، کیونکہ سائنسدانوں نے ہزاروں سال سے دبے اس فرعون کے دربار کو ڈھونڈ نکالا تھا، اور یہ سائنسدانوں کی ریسرچ کئی سالوں تک چلتی رہی۔ سائنسدانوں نے مصر میں بہت سی ممیز کو ڈھونڈ نکالا تھا، لیکن اس دربار کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ اس راز سے تب پردہ فاش ہوا جب لوگوں نے دیکھا کہ اس مسجد کی اذان کی آواز
بہت ہی زیادہ گونجتی ہے، اور یہ ایک نہیں بلکہ بہت سی بستیوں کو اپنے کور میں لے لیتی ہے، کیونکہ عام اذان کی آواز اتنی زیادہ بلند نہیں ہوتی جتنی اس مسجد کی اذان کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے اپنی ریسرچ پوری کی، جس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ اس کے نیچے ایک ایسا دربار موجود ہے جس کی وجہ سے اذان کی آواز گونج کر ہوا میں شامل ہو جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے اس پر اپنی ریسرچ مکمل کر لی۔ جب سائنسدانوں کو مسجد کی زمین پر فرعون کے بال برآمد ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ اس مسجد کے نیچے کچھ نہ کچھ دفن ہے۔ جب انہوں نے کھدائی شروع کی تو انہیں پتہ چلا کہ مسجد کے نیچے ایک دربار دفن ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ عالیشان دربار ہے، جو کہ ایک رمیسس نامی فرعون کا ہے، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ حیران کن بات ہے، اور یہ مسجد آج تک بھی قائم ہے۔ اوپر مسجد ہے اور نیچے فرعون کا دربار ہے۔ فرعون کا یہ دربار اذان کی آواز کو بلند کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ اس دربار میں خالی جگہ ہونے کی وجہ سے آواز ہوا میں گونجتی ہے، جس کی وجہ سے اذان کی آواز بالکل بلند حالت میں بلند ہوتی ہے۔ بہت عرصے سے اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی جانتا تھا کہ اتنے عرصے سے ایک مسجد فرعون کے دربار کے ٹھیک اوپر قائم ہے اور ابھی تک بھی آباد ہے۔ ایک سائنسدان کا جب یہاں پر جانا ہوا تو اسے پتہ چلا کہ سچ میں ہی اس مسجد کی اذان بہت ہی زیادہ بلند ہوتی ہے۔ اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ جب بھی شام کے وقت سورج ڈھلنے لگتا ہے تو اگر ہم آسمان کی طرف دیکھیں، مغرب کی اذان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچے تو ہمیں اس بات کی لذت محسوس ہوتی ہے کہ فرعون جتنے مرضی آ جائیں، اللہ کی حکومت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، یہ وہی فرعون ہے جو کہ خود کو خدا ماننے پر لوگوں کو زور دیتا تھا کہ میری عبادت کی جائے، لیکن وہ آج مٹی بن چکا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہم اس بات سے لے سکتے ہیں کہ اذان کی آواز اس کے دربار سے ہوتے ہوئے اس دربار کی دیواروں پر بنے ہوئے ان مجسموں کے دلوں کو مایوس کر دیتی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و دائم ہے، اور اس جیسے جھوٹے فرعون مٹی میں مل جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی خدا بننے کا دعویٰ کیوں نہ کریں، انہوں نے ایک دن خاک ہونا ہے۔ دوستو، اس حوالے سے ہم یہ بات بھی جان لیتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے پیرامڈس موجود ہیں، اور ان کے اندر بہت سی ممیز موجود ہیں جن کی الگ الگ تاریخ قائم ہے، لیکن ان میں سے کسی کا بھی کوئی نام بھی کسی بھی کتاب پر لکھا نہیں گیا۔ جو بھی نام لکھے گئے ہیں وہ لوگوں نے اپنی طرف سے لکھے ہیں، لیکن فرعونوں نے ایسا کچھ بھی نہیں لکھا۔ جو ان کی لینگویج تھی وہ دیواروں پر ابھی تک سجا کے رکھی گئی ہے، اور تمام لوگ ان کی لینگویج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بات میں بھی بہت سے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ صرف چند ہی لوگ ہیں جو ان کی لینگویج کو سمجھ پاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سائنسدانوں نے یہاں پر ریسرچ شروع کی ہے۔ ریسرچ کے دوران انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کر دکھائی ہیں جو کہ بالکل ناممکن تھی، جن میں سے ایک مسجد کے نیچے دربار کا نکالنا بھی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس جیسی اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔